نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ ہے دنیا کی حقیقت، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا کی مذمت۔ آپ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور احادیث شریف کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر بھی، ایسے ہی حدیث شریف کے اندر بھی بہت زیادہ آخرت کا ذکر ملتا ہے کہ آخرت کی تیاری، آخرت کے اوپر زور، اور دنیا کی مذمت جو ہے اس کے اوپر مال، دنیا، یہ ساری چیزیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ان کی مذمت ہمیں بڑی ملتی ہے۔ اگرچہ حلال مال ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ پسند نہیں کیا گیا کہ ایک آدمی کیا کرے کہ دنیا کی چیزوں میں انسان غرق ہو جائے اور آخرت سے غافل ہو جائے، حلال مال ہونے کے باوجود بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو جمع کرنے کے بارے میں تو اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جو تھے کوشش یہ ہوتی تھی جس حد تک ہو سکے، ٹھیک ہے نا، وہ دنیا سے زیادہ جس طرح کہتے ہیں کہ مال کو نکالنا ہوتا ہے، کہ جمع کر کے نہیں رکھا۔ یہ امت کو تعلیم دینا مقصد تھی کہ دیکھو، دنیا اگرچہ حلال ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ساتھ زیادہ دل نہ لگانا، کیونکہ اگر اس کے ساتھ دل لگا لیا تو ہوگا یہ کہ تم آخرت سے کہیں غافل نہ ہو جاؤ۔ بس اوکے۔ تو اس لیے دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو محبت ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اور شریعت کا مزاج بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ شریعت نے چیز جو ہمیں چیز ملتی ہے کہ جی، جیسے آتا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ان الدنیا خلقت لکم، بے شک دنیا یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تمہیں جو ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم سب کو جو ہے جو بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر، وہ کیا تھا؟ اصل مقصد ہی یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا یہ ہماری آزمائش ہے، اور ہمارے ساتھ سب کے ساتھ کچھ ضروریات لگائیں۔ فرشتے جو ہیں ان کو کھانے کی حاجت نہیں، فرشتوں کے اندر کوئی اور خواہشات نہیں۔ انسان کے اندر کھانے کی حاجت ہے، خواہشات ہیں، انسان کے اندر بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا، کو بھیجا۔ یہی کیا تھا؟ یہ انسان کا امتحان ہے، ایک انسان کتنا اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے۔ میں آج عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ہماری جامعہ کے مسجد کے اندر جو ہے وہ برسین کے اندر جو ہے نا، ادھر ایک لکھا ہوا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ جو تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سے عزت والا اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔
تو میرے خیال یہ آ رہا تھا کہ دیکھو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، غریب، غربا، نہ دنیاوی لحاظ سے کوئی ان کے پاس کوئی عہدہ ہوگا، ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ جو ہے، اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سنی بھی ہوگی، وہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اگر کسی جگہ رشتہ بھجوائیں تو جو ہے وہ کوئی رشتہ قبول نہ کرے، کوئی ان کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہ کرے. لیکن ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں. تو میرے ذہن میں سارے خیالات چل رہے تھے بیٹھ کے، میں نے کہا دیکھو صحابہ کرام جو تھے کیسے کیسے ان کی زندگیوں میں کتنی مشقتیں آئی ہیں، کیا کچھ تھا، لیکن وہ دنیا کا نہیں کما سکتے تھے. کیا ان کے لیے دنیا کمانا کوئی مشکل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات آپ دیکھیے، حضرت فاطمہ کے حالات دیکھیے، گھر کے اندر کیا صورتحال بنی ہوئی تھی، گھر میں کیا صورتحال بنی ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بھیجا حضرت فاطمہ کو کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرو کہ کوئی خادمہ تمہیں اگر کوئی مل جائے تو خادمہ ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہو جائے، ہمیں جو ہے کوئی سنا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وسلم نہیں تھے، واپس یعنی وہ واپس آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اس وقت وہ پہ تصویر فاطمی جو تھی وہ بتائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، پیٹ پہ. آج کوئی انسان ایسا ملتا ہے آپ کو کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ لے؟ آج کوئی انسان آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. میں تو آج تک زندگی میں ایسے انسان سے میری ملاقات نہیں ہوئی جس کو اتنی شدت ہوئی ہو کہ اس کو پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ گیا ہوں. تو کیا ان کی نظر میں نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو سکھا کے گئے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا جو زہر ہے یہ جب جاتا ہے تو پھر یہ ڈستا جاتا ہے انسان کو، اور اندر ہی اندر اندر وہ زہر پھیل جاتا ہے، اور ایسا پھیلتا ہے کہ انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم تھوڑا سا کسی چیز میں لگتے ہیں اور جو ہے جس وقت وہ پورے طریقے پہ ہمیں وہ زہر جو ہے وہ پورے جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے، اور پھر ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. آج ہر انسان کی مطمع نظر جو ہے، ہر آدمی کی جو سوچ ہے، وہ سب کی سوچ یہ ہے کہ جناب کیا ہونا چاہیے کہ جی دنیا ہماری تگڑی ہونی چاہیے. جو دینی بھی ہیں لوگ، ان کی بھی زیادہ نظر کس پہ ہوتی ہے؟ وہ دنیا کے اوپر ہوتی ہے کہ دنیا اچھی ہو جائے اور آخرت بھی ساتھ ہو جائے. چلو دنیا اچھی ہو جائے اور آخرت بھی کچھ ساتھ ہو جائے، یہ دونوں چیزیں، تاکہ ہم جو ہے نا اس میں سے دو ہم وہ حاصل کر لیں. حالانکہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اصل یہ ہے کہ آپ کیا کریں، ہماری اصل نظر آخرت کے اوپر ہونی چاہیے، اور دنیا سیکنڈری ایک وہ ہونی چاہیے کہ اصل تو ہم نے آخرت بنانی ہے اور دنیا ساتھ لے لینی ہے ساتھ. جب ہم دنیا کو اصل بنا لیتے ہیں تو آخرت کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ دنیا تو اصل ہونی چاہیے، دنیا تو مضبوط ہونی چاہیے، اور آخرت کیا ہونی چاہیے؟ ساتھ وہ مل جائے، ساتھ جو ہے جس کی
فرسٹ گول یعنی پرائمری گول کیا ہوگا، وہ آخرت ہوگی، تو اس کا کرے گا، وہ دنیا کو اتنی ہی حیثیت سے حاصل کرے گا جتنی دنیا کو حاصل کرنا اس کو چاہیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے جو خانقاہ تھی اور اس جگہ کے اوپر ان کمرے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ دیکھ، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے۔ ہم دنیا کے اندر 60 70 80 90 100 سال رہیں گے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ دین میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، مثال یہ دی کہ دیکھو، زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے رائی کے دانا، رائی کا دانا آپ کو معلوم ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، رائی کا دانا جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ آئے، وہ 500 سال بعد آ کے وہ ایک دانہ لے کے چلا جائے، 500 سال بعد آئے، 500 سال بعد۔ اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت اس کو یوں فرمایا کرتے تھے کہ جتنا بڑے سے بڑا عدد تم سوچ سکتے ہو، دیکھو ارب خرب، ٹھیک ہے نا، نیل پدم جو ہے، مطلب جتنا بڑے سے بڑا عدد سوچ سکتے ہو، تو کیا ہے، وہ ایک پرندہ آئے، وہ ایک پرندہ لے کے چلا جائے، پھر اتنے سالوں بعد وہ واپس آئے، دوبارہ واپس آئے، پھر ایک دانہ لے کے چلا جائے، پھر آئے، پھر ایک دانہ لے کے جائے، تو کبھی نہ کبھی یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، آخرت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس پہ بعض دفعہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جی مولوی ہمیں جو ہے نا شاید دنیا چھڑوانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کماؤ نہ، اور دنیا جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے بس آخرت کے اندر لگ جاؤ، دنیا نہیں کمانی۔ حالانکہ مولوی آپ کو کبھی بھی دنیا چھڑوانا نہیں چاہتے، دنیا چھڑوانا نہیں چاہتے، صرف اور صرف اپنی جو مطمع نظر ہے، جو اپنا ہمارا فوکس ہے، وہ اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے ہیں۔ صرف فوکس چینج کرنا ہے آپ نے، دنیا کوئی نہیں چھڑواتا۔ ایک آدمی ہے، اس کا فوکس اگر کیا ہے، اس کی پہلی نظر اس کو کیا ہے، وہ آخرت ہے، اگر وہ سوچتا ہے کہ یہ آخرت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جن کی نظر آخرت کے اوپر ہوتی ہے، ان کی دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو جایا کرتی ہے۔ کیسے کہ دنیا کا اگر کوئی غم آئے گا تو وہ اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کیا کریں گے، آخرت میں بڑا اجر مل جائے گا مجھے، اور اتنا ثواب ملے گا، اتنا کچھ مل جائے گا مجھے، دنیا کے اندر جو تکلیف، چھوٹے سا کانٹا بھی لگتا ہے مومن کو، کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ملتا ہے، مومن کو اجر ملتا ہے۔ ٹھوکر لگ جاتی ہے، خالی خالی ٹھوکر لگ جائے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے، اجر ملتا ہے۔ تو اصل تو مزہ وہی لوگ کماتے ہیں، دنیا کی زندگی بھی وہی کرتے ہیں جو ان کی نظر آخرت کے اوپر ہوتی ہے، مزے تو وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ جس کی نظر دنیا پہ ہوگی، اس کے نزدیک تو چھوٹا سا نقصان بھی کیا ہوگا، وہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس کے لیے، اور اس کی زندگی کیا ہو جائے گی، ایک پریشانی کی حالت ہو جائے گی۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، دیکھو ایک ہے راحت اور ایک ہے اسباب راحت، ٹھیک ہے نا، ایک ہے راحت اور ایک ہے اسباب راحت۔ ہم نے اسباب راحت کو راحت سمجھ لیا ہے، حالانکہ اسباب راحت صرف اسباب ہی ہیں، اس میں لازم نہیں ہے کہ وہ کیا ملے، آپ کو راحت بھی ملے۔
جیسے پانی پینا کیا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے پانی جو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پانی آپ کی پیاس کو بجھا سکے. کھانا کھانا آپ کی جو ہے نا وہ بھوک کو مٹاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا موجود ہو اور آپ کی بھوک مٹ جائے. دیکھو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آج کل کے بیمار ہوتے ہیں لوگ، کیا کچھ کھانے کا سامنے نہیں پڑا ہوا ہوتا ان کی ٹیبل پہ آپ دیکھیں سامنے تو ہر طرح کی ڈش موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کھا کچھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر کھائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ بیماری کے اندر سے. تو اسباب، جو اسباب ہیں بھوک مٹانے کے اسباب موجود ہیں، لیکن ان کو کھا نہیں سکتے، یا کھاتے ہیں تو فوراً طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس طرح ہی آپ کے سامنے شربت پڑا ہوا ہے، دل کر رہا ہے پینے کو، لیکن آپ پی نہیں سکتے. آپ کے پاس بہترین بستر موجود ہے، 10 لاکھ کا آپ کا بیڈ ہے، لیکن آپ کو نیند نہیں آتی ہے. تو اسباب تو آپ نے سارے جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن راحت آپ کو حاصل ہے وہ حاصل نہیں ہے. اسباب تو سارے حاصل ہیں، لیکن کیا راحت حاصل ہے؟ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ، ہمیں تو معلوم ہے، ہم کیونکہ لوگ بتاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ساری ساری رات کیا ہوتے ہیں بستر کے اوپر سونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اور نیند جو ہے وہ ان کو آ نہیں رہی ہے. کتنے لوگ کھاتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہوگا. سب کچھ موجود ہوتے ہوئے بھی کیا ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دل میں کیا ہوتی ہے، ایک کمی محسوس ہو رہی ہوتی کہ شاید کچھ کم ہے. تو سب کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ایسا شخص نے دنیا کماتے کماتے کمائی ہے، ایسا جب دنیا جب چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی حسرت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جس نے ساری زندگی سے کیا اس کی نظر کیا تھی، دنیا کمانے پہ تھی، بتاتا ہے، تو اس کی حسرت بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے، تو وہ آج کہاں گیا. ٹھیک ہے، تو جاتے ہوئے جو ہے، اور جس آدمی نے کیا کیا ہوتا ہے، دنیا جس کی نظر آخرت کے اوپر ہوتی ہے، وہ تو جو اس کی ساری زندگی وہ تھی، اب جو موت کا وقت اس کے قریب آتا ہے تو وہ اور خوشی کے ساتھ جاننے کے دوڑ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب میں قید خانے سے چھوٹ رہا ہوں، اور میں کدھر جا رہا ہوں، آگے تو راحت ہی راحت ہے. قید خانے سے چھوٹ جائیں گے، آگے چلے جائیں گے. حدیث میں آتا بھی ہے نا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا کیا ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا جو ہے، تو آپ قید خانے سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب موت آ رہی ہوتی ہے تو فرشتے آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی، یعنی تو بھی راضی ہے اور تجھ سے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی ہے. اب یہ اس کی خوشی کا کیا ہوتا ہے، مقام اس کو اور ہوتا ہے. یہ آخر کیوں بتائی گئی؟ اگر وہ نہ ہوتی، اگر دنیا اتنی ہی امپورٹنٹ تھی، دنیا اتنی ہی زیادہ اہم تھی اگر، تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہمیں اس سے بتائی گئیں؟ پھر یہ اشکال سا ہوتا ہے نا انسان کو کہ جناب
ہم جو ہے نا بس جتنے بھی انبیاء آئے وہ کیا نہیں کرنے آئے، وہ درم دنانیر بنانے کے لیے نہیں آئے کہ درم اور دنانیر جمع کر لو، چلو جی اپنے پاس خوب جمع کر لو۔ وہ کس لیے آئے؟ وہ آئے کہ جناب لوگوں کو ہدایت کے لیے، لوگوں کو آخرت کا شوق دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس طرف بتانے کے لیے جو ہے۔ یہ چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے، پھر ہم اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے زمینوں کے اندر، آپ جس زمین پہ رہتے ہیں، یہ آج سے ہو سکتا ہے 40-50 سال پہلے، 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 10 سال پہلے کسی اور کی ملکیت تھی، آج آپ کی ملکیت ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے 20-25 سالوں بعد کسی اور کی ملکیت ہو جائے۔ جگہ ادھر ہی ہوگی، مکان ادھر ہی ہوگا، زمین ادھر ہی ہوگی، سب کچھ ادھر ہی ہوگا۔ بندہ کدھر جا چکا ہوگا؟ 2 گز زمین کے اندر جا چکا ہوگا۔ 2 گز زمین میں جا چکا ہوگا۔ اب سوچیں نا، آج جن زمینوں کا مالک میں ہوں، کبھی ان زمینوں کے مالک میرے پردادا تھے، پھر میرے دادا ہوئے، پھر میرے والد صاحب ہوئے، آج میں ان کا مالک ہوں۔ نہ وہ میرے پردادے کے کوئی خاص کام آئی، نہ وہ میرے دادا کے کوئی خاص کام آئی، نہ میرے وہ والد صاحب کے کوئی خاص کام آئی۔ پتہ نہیں میرے بھی کام آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ وہ تو چیزیں کی طرح ہیں، وہ تو ادھر موجود ہیں۔ یہ جو ہماری ڈگریاں، ہم جس پہ بڑا خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کر لیا، میں نے ایسا ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ چاہے آپ ہارورڈ سے پڑھ لیں، چاہے آپ واٹن سے پڑھ لیں، چاہے آپ MIT سے پڑھ کے آ جائیں، ایک دن کیا ہوگا، آپ وہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ رہ جائیں گی۔ یہ چیز جب مجھے وہ کرتی تھی نا، جب میں پڑھتا تھا اور میں جب علم دین کی طرف آیا تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں اٹھ جایا کرتا تھا رات کے وقت، جو ہے سو رہا تھا تو ایک دم جو ہے نا، اور میری تو سوچ ہی یہ تھی، ہمیشہ سے ایک سوچ رہی ہے کہ میں جو بھی کام کرنا ہے تو پرفیکٹ طریقے سے اور ٹاپ موسٹ لیول کے اوپر کرنا ہے۔ اگر میں سوچتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں نے دنیا کا کیا کرنا ہے، بہترین ڈاکٹر بننا ہے۔ میری تو سوچ میں یہی ہوتا تھا کہ جی میں نے ایسا کرنا ہے تو پھر میں نے ٹاپ موسٹ اس پہ جانا ہے۔ انجینئرنگ میں جب گئے تو پھر کیا ہوا، پھر سوچا تھا کہ جناب اگر انجینئرنگ میں پڑھیں گے تو MIT سے جا کے پھر انجینئرنگ BS کر کے پھر اس کے بعد جو ہے جا کے MIT سے پڑھیں گے جا کے۔ یہ MBA کا میں سوچتا تھا، MBA کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے؟ جی ہارورڈ جانا ہے، INSEAD جانا ہے، یا واٹن جانا ہے، وہاں سے جا کے کیا کروں گا، MBA کروں گا۔ سوچ ہی ہوتی تھی۔ تو وہ ایک چیز وہ تھی، لیکن پھر یہی ایک چیز ذہن میں آئی کہ دیکھو اگر کر بھی لوگے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک دن تو آپ نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اور جن مولویوں کو میں برا بلا کہتا تھا کہ یہ مولوی ایسے، مولوی فلاں، میں کہتا ہے یہ اللہ کے ہاں کیا ہوں گے، یہ درجے کے اندر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ احادیث وغیرہ کے اندر اور ساری چیزوں میں علم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور جو کچھ تھا
تو وہ ہوتا تھا کہ شاید اب یہ چیز مجھے کیا کرتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ جب تم ہر چیز جب پرفیکٹ چاہتے ہو تو بھائی آخرت بھی تو پھر کیا ہونی چاہیے، ٹاپ موسٹ ہونی چاہیے نا آخرت بھی، تو پھر وہاں کے لیے بھی تو پھر تمہیں اس میں تیاری کرنی چاہیے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، پھر مجھے علم دین حاصل کرنا چاہیے، دن رات محنت کرنی چاہیے، مجھے جو ہے نا بس اس میں لگ جانا چاہیے۔ تو بار بار جو تھی یہ خیالات جو تھے، اور وہ تھے رات کو نیند ایک دم ہوتا تھا تو ایک دم اٹھتا تھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کس طرف لگے ہوئے ہو، تمہارا تو مطمع نظر ہی کیا ہے، صبح دنیا، شام دنیا، رات دنیا، سارا ٹائم تم دنیا کے بارے میں ہی سوچتے ہو کہ دنیا کیسی اچھی ہو جائے گی۔ تمہیں بڑا بنگلہ مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، سب کچھ مل جائے، عزت ہو جائے، لوگ آگے پیچھے ہو جائیں، کب تک رہیں گے آخر؟ آخر کب تک؟ اس چیز نے مجھے کیا کیا، اس چیز پہ ہوا کہ میں کہ بھائی مجھے پڑھنا چاہیے، دین کی طرف آنا چاہیے، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے۔ تو وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف لگا دیا۔ ابھی بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، ایسی بات نہیں ہے کہ جی اس میں سے کہ جناب، ظاہری بات ہے جب مشکل حالات آتے ہیں انسان کے اوپر دنیا کے لحاظ سے، جی کیسے وہ ہوگا، گزارا کیسے ہوگا، کیا چیز، لیکن پھر جب انسان سوچتا ہے کہ بھائی کیا ہے، ایک وقت تو آئے گا نا ختم ہو جائیں گی، ایک وقت تو آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور جن کے لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمیں کب تک یاد رکھیں گے، کب تک یاد نہیں رکھیں گے۔ اولادیں کہاں یاد رکھتی ہیں، وہ بھول جایا کرتی ہیں۔ تو ان کے لیے اتنا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ کیا کر سکیں، اچھا گزارا کر سکیں، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ اتنا زیادہ چھوڑ کے جائیں کہ وہ کیا ہو جائیں، وہ بگڑ جائیں۔ تو اس لیے کبھی کبھار کیا کیا کریں، بیٹھا کریں، سوچا کریں، تھوڑی دیر، روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ایک وہ کریں کہ میں جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، کیا اللہ کا مطالبہ مجھ سے ایسی ہی زندگی کا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ مجھ سے ایسی زندگی کا تھا؟ میں وہ آج ہی سوچ رہا تھا کہ دیکھو قرآن میں الہاکم التکاثر، تمہیں کیا کر دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ ہوتی ہے نا، میں آگے بڑھ جاؤں جی، میں زیادہ کما جاؤں، میں زیادہ حاصل کر لوں، تو تمہیں کیا کر لیا، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیے ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کدھر پہنچ جاتے ہو، قبروں تک پہنچ جاتے ہو، جا کے قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ لیکن تمہاری کیا ہوتی ہے، وہ دوڑ جو ہوتی ہے، ایک تم دوڑ میں لگے ہوئے ہو، بس آگے بڑھنے کی دوڑ، دنیا کمانے کی دوڑ، عزت حاصل کرنے کی دوڑ۔ اب سوچیں نا کبھی کہ جو ہے آج وہ کہاں ہیں، آج سے 40-50 سال پہلے والے سیاست دان آج کہاں ہیں، قبروں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ بڑے بڑے وزیر اعظم تو بڑے بڑے صدر، اور بڑے بڑے جو ہے نا آگے پیچھے پروٹوکول والے، اور لوگ جو ہے نا جن کی واہ واہ کرتے تھے، بڑے بڑے نام،
بڑے بڑے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ سکندر کہاں ہے آج؟ دارا کدھر ہے؟ کسی کے سب وہ ایسے ایسے جن کی کیا ہوتی تھی، دنیا کیا کرتی تھی ان کے ایک اشارے کے اوپر چلا کرتی تھی، سب کے سب ختم۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہمیں کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، ہمیں کوئی جانے گا بھی نہیں کہ ہم کبھی گزرے تھے، ہمیں کوئی جانے گا بھی نہیں۔ تو آج جس نام کی خاطر، جس عزت کی خاطر، جس پیسے کی خاطر ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے کیا ہے، کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں کام آ سکتا ہے کہ ہم خود پہن لیں، کھا لیں، یا اس کو آخرت میں پہنچا دیں، اس مال کو اس کو آخرت میں پہنچا دیں۔ میں بعض واقعی کئی لوگوں کو دیکھ کے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ ان کی کئی کئی پشتیں جو ہے نا وہ کیا کر سکتی ہیں، وہ اس کے اوپر گزارا کر سکتی ہیں، اتنا مال ہے۔ لیکن ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ کہ وہ پھر بھی کیا ہوتے ہیں، وہ دنیا کی دوڑ میں پھر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ ہم تو یہ سمجھ ہوتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب تھوڑا سا وہ ہو جائے، گزارا لائق ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم آخرت کے اوپر خوب توجہ کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کیا ہے، اتنا حریص ہے کہ اس کے پاس کیا ہوگا، ایک سونے کی وادی بھی ہو تو یہ دوسری سونے کی وادی کیا کرتا ہے، تمنا کرے گا۔ انسان جو ہے وہ تو کبھی بھی، اس کا تو پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور موت اس کا وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے آتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ ایسے ایک دم سب کا سب ادھر ہی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اور جس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کبھی جا کے توبہ کر لیں گے، کبھی ہم جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ جو ہے نا سیٹ ہو جائے گا، بس پتہ نہیں وہ اس وقت ہمیں وہ وقت ملے یا نہ ملے۔ کہ کبھی غفلت کی زندگی نہ گزاریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج اب بیٹھے سارے اور دنیا چھوڑ بیٹھے، سارے مسلوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ آج سے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ پکائیں گے، نہ ہم جو ہے نا کوئی پڑھائی کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دنیا کا جو بھی کام کریں گے ہم سب کی نظر اس میں کیا ہوگی، آخرت کی طرف ہوگی۔ ہم چاہے دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہماری نظر کیا ہونی چاہیے کہ اس دنیا کے کام سے میں نے اپنی آخرت کیسے مضبوط کرنی ہے۔ میں نوکری کر رہا ہوں لیکن میری آخرت کیسے مضبوط ہوگی، میں کاروبار کر رہا ہوں لیکن میری اس سے آخرت کیسے مضبوط ہوگی، میں بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، میری آخرت کیسے مضبوط ہوگی، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، میری آخرت کیسے مضبوط ہوگی۔ ہر چیز کے اندر کیا ہوگی، ہم اس کا الٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری دنیا کیسے مضبوط ہوگی اس کے ذریعے سے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لینا ہم سب کے وظائف، ہماری ساری زیادہ تر کیا ہوتے ہیں، آپ زیادہ تر دیکھیں گے لوگ جو وظائف کرتے ہیں، جو اتنے ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہوتے ہیں،
وہ دنیا کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز مل جائے جی، فلاں چیز مل جائے، فلاں ہو جائے. ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا مطمئن نظر کیا ہے؟ تو آپ نے، ہم سب نے اس چیز کو رکھنا ہے ہر چیز کے اندر. کھانا بھی کھائیں تو وہاں پہ بھی آپ کی نیت کیا ہو کہ جی یہ کھانا کھا کے طاقت آئے گی، انشاءاللہ کیا کریں گے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. کھانا آپ کے لیے کیا ہے؟ ثواب. پینا آپ کے لیے ثواب. نوکری کرنا آپ کے لیے ثواب. باتھ روم جانا آپ کے لیے ثواب. باتھ روم سے نکلنا آپ کے لیے ثواب. اور جب ہر وقت اپنے آپ کو رکھیں گے ہر چیز میں آخرت 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 ہوگی، تو آپ کو دنیا کا کوئی کام بھی نہیں رکے گا. دنیا کا بھی کوئی کام نہیں رکے گا. اور ہوگا کیا؟ دنیا مزیدار بھی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر دنیا کا خدا نہ خاصا کوئی نقصان ہو جائے گا تو سوچیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں، دنیا کا نقصان ہوا نا، آخرت کا تو آخرت تو بچ گئی، پریشانی کی کیا بات ہے، اور آخرت میں ثواب مل گیا اس کے اندر. تو اب دنیا بھی لذت والی ہو گئی، دنیا بھی لذت والی ہو گئی، سکون مل گیا نا، راحت مل گئی. اس لیے آخرت کی لازمی سوچا کریں، اور اس پہ کبھی نہیں رہنا کہ دیکھو اللہ کے ہاں جو تقوی کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ کے ہاں اونچا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. ہم جو ہو سکتا ہے کسی آدمی کو بالکل وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا دنیا کے لحاظ سے، یہ جاہل، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا اونچا ہو. اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہمارے جو ہے نا ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم جو ہے نا ضائع کر کر کے پھر بھی جو ہے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہو سکتا ہے ہم سے بہت آگے نکل چکا ہو. آج جس نوکر کو ہم کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن کیا ہو؟ وہ ہم سے بہت آگے بیٹھا ہوا ہو. جو ہم دنیا میں اس طرح ہم وہ ہوتے ہیں کہ اچھا مجھ سے آگے کسی کو نہیں بڑھنا چاہیے، وہی مجھے بڑی شرمندگی ہوگی. دنیا کے اندر آپ کا کوئی نوکر ہو اور وہ پیسہ کما کے وہ آپ سے آگے نکل جائے، تو آپ کو کیا محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو کبھی کل کو ہمارے پاس نوکر ہوا کرتا تھا، آج کیا ہو چکا ہے؟ ہم سے بھی آگے نکل چکا ہے. تو آخرت میں جب اس وقت وہ دوڑ رہا ہوگا، آگے کی طرف جا رہا ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، چھنے گی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، پریشانی کا نام و نشان نہیں. جو دل میں آئے گا وہ کیا ہوگی؟ وہ خواہش پوری ہو جائے گی. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو خواہش آئے وہ کیا ہو جائے؟ فوراً پوری ہو جائے. دنیا کا کوئی بھی انسان، بل گیٹس بھی جو ہے وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ سوچے اور فوراً کیا ہو جائے، اس کی سوچ کے مطابق فیصلہ ہو جائے. اور جنت کا ادنا سے ادنا در جنتی بھی ہوگا اس کو بھی کیا ہوگی؟ یہ چیز حاصل ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ ایمان کے بغیر چلا گیا دنیا سے، تو سوچیں کہاں چلا گیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ہمیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے کہ میرا ایمان کیا ہو جائے، کم از کم میں نے اپنے ایمان کو قبر تک لے کے جانا ہے، کم از کم. اس لیے بار بار سوچیں، کبھی اس میں سے دنیا کا کام کیجیے، لیکن اصل کیا ہے؟ ہمارے سامنے آخرت ہونی چاہیے، اس کی دوڑ لگائیے. ادھر جا کے جو ہے نا انشاءاللہ ایسے مزے ہوں گے، اتنے مزے ہوں گے. یہ دنیا کے غم جو ہیں یہ تو ہم ایسے یاد بھی نہیں آئیں گے کبھی، جو ہے تو کبھی یاد بھی نہیں آئیں گے.
انسان جا کے دیکھے گا تو جب دنیا کی صرف جنت کو دیکھے گا ہی تو کہے گا کہ او ہو، میں تو اس کو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں مجھے کوئی غم پہنچا ہی نہیں کبھی، مجھے تو دنیا میں کبھی غم کوئی پہنچا ہی نہیں. ایسے راحت اور مزے اور ایسا سکون. اور پھر کیا پریشانی کیا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنی میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ. ریکارڈنگ سٹاپ کر دیجیے.